اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید کی سورہ اخلاص یہ اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب صورت ہے۔ اس کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ ان میں سے چند احادیث صحیحہ کے مطابق یہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک صحابہ کا جہاد کے لیے دستہ بھیجا، اور وہ دستہ جب جہاد کے لیے گیا، جو امیر تھا وہ ہر پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت قرآن پاک کی وہ پڑھتے تھے، لیکن دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لازماً سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اب امیر سے کسی نے پوچھنے کی ہمت نہ کی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ واپس جب سفر سے آئے تو آپ علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی کہ اس صحابی کا ہمارے امیر کا یہ عمل تھا کہ ہر دوسری رکعت میں وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا خود انہی سے پوچھو کہ یہ عمل کیوں کرتے تھے۔ جب صحابہ نے پوچھا تو اس امیر نے جواب میں صحابی نے یہ کہا کہ لأنہا صفت الرحمن، اللہ تعالی جو رحمان ہے یہ اس کی صفات کا بیان، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس سورت کو پڑھوں، مجھے یہ سورت اچھی لگتی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اخبروہ، اس کو تم خبر دے دو کہ ان اللہ یحبک، کہ جیسے تو اس سورت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت کرتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اس کے بارے میں آیا ہے، بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد قباء میں ایک صحابی امام مقرر تھے۔ ان کا طریقہ کار کچھ اور تھا، لیکن جذبہ ایک ہی تھا، سورہ اخلاص سے محبت۔ طریقہ کار یہ تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری سورت پڑھنے سے پہلے درمیان میں لازماً ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ نمازیوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس التزام کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں تو نماز ایسے پڑھاؤں گا اگر میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے، ورنہ کوئی اپنا اور امام تلاش کر، میں اپنے طریقے سے ہٹوں گا نہیں، میں بدلوں گا نہیں۔ اب وہ خاموش ہو گئے۔ بڑے متقی پرہیزگار امام تھے، اور مسجد قباء کے لوگ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ہٹایا جائے اور کسی اور کو ان کی جگہ پر لایا جائے۔ صحابہ تو بہت تھے، لیکن وہ اس جگہ میں ایسے اس علاقے کو پسند آئے کہ لوگ چاہتے بھی نہیں تھے۔ اب انہوں نے جا کر یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، ہم نے تو پوچھا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ ایسا کیوں کرتے ہو، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، پھر اور سورت، دوسری رکعت میں بھی ایسی، اور یہ ہر رکعت میں جہری نمازوں میں ایسا کرتے ہو، اور لوگ سنتے ہیں اس کی کوئی وجہ؟ تو انہوں نے جواب میں یہی کہا یہ ایک ایسی صورت ہے کہ میں اس صورت کے پڑھنے کو محبوب رکھتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ، کہ تیرا اس سورہ اخلاص سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ امام مسلم نے اور امام بخاری نے ذکر کیا ہے، فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا اخشدوا، جمع ہو جاؤ۔ صحابہ کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ جمع ہو گئے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آج میں تمہارے سامنے قرآن کی تہائی کی تلاوت کروں، قرآن کریم کے تہائی حصے کی میں تلاوت کروں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ذوق شوق سے جمع ہو گئے، اور انہوں نے
اکٹھے ہو کر اپنی توجہ آپ علیہ السلام کی طرف کر لی۔ آپ علیہ السلام نے آ کر ان کے سامنے تعوذ تسمیہ کے بعد صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ اب صحابہ جمع تھے اور حیران ہو گئے۔ آپ نے ہمیں فرمایا کہ قرآن کریم کی تہائی حصے کا میں جو ہے اس کی تلاوت کروں گا، پڑھوں گا، لیکن آپ علیہ السلام نے صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے وہاں یہ قسم کھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ سورہ اخلاص قرآن کی تہائی کے برابر۔ اس لیے اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس سے محبت رکھنی چاہیے۔ باقی اس کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں وہ بہت توحید سے متعلق ہیں، ان کے لیے زندگی باقی تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ البتہ طحاوی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے سنا، نفل پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت میں سورہ الکافرون پڑھی۔ تو آپ علیہ السلام نے سن کر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رب کی تو پہچان ہی اس وقت ہی ہوتی ہے جب توحید کامل ہو، بندہ شرک سے دور۔ اور دوسری رکعت میں اس صحابی نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا آمنا بربہ، اپنے رب پر ایمان لایا ہے۔ باقی شان نزول اور اس کے مضامین انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔